رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجنائز، جنائز یعنی جنازہ کی جمع، ٹھیک ہے۔ کفن دفن، لے جانا لے آنا، موت کی سختیاں، قبر میں رکھنا اور سارا کچھ اس میں ہو جائے گا کتاب الجنائز۔ مریض کی عیادت وغیرہ۔ پہلا باب و عیادت المریض و ثواب المرض، مریض کی عیادت کرنے کا باب ہے اور جو مرض ہے اس کا ثواب، جو آدمی بیمار ہوتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، اس بارے میں احادیث ہمیں سننے کو ملیں گی۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائع، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، اور جو مریض ہے ان کی عیادت کرو، فک العانی، قیدیوں کی رہائی کرو۔ جو قیدی ہوتے ہیں نا، ایسے قیدی جو سمجھو کہ بے گناہ ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی آپ نے کیا کرنی ہے، رہائی کی کوشش کرنی ہے۔ اس زمانے میں قیدی ہو جاتے تھے جنگوں میں بھی، آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان جو بے گناہ ہیں، تو ان کی رہائی کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو یہ حکم استحبابی حکم ہے، ثواب ہے اس کا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہاں اگر وہ مر رہا ہو تو پھر تو واجب ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں کراچی میں پڑھتا تھا 1999 کی نہیں بلکہ 2002 کی بات ہے، 2003 کی بات۔ ہمارا مدرسہ تھا جامعہ نظرۃ العلوم، رنچھوڑ لائن کراچی میں۔ تو مدرسے کے ساتھ ایک مسجد تھی وہاں، ایک سوسائٹی میں، تو وہاں ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے۔ تو وہاں کے جو امام صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک ویلفیئر بنائی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ قیدیوں کو چھڑایا جائے۔ تو وہ جمعے میں بتا رہے تھے کہ کچھ ایسے بے گناہ قیدی ہیں جو بیچارے بالکل چھوٹی چھوٹی رقم پر پھنسے ہوئے ہیں، جرمانہ دینا ہے، کوئی کسی نے 30,000 دینا ہے، کسی نے 40,000 دینا ہے، کسی نے 50,000 دینا ہے، وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ ان کی ہیلپ کرتے تھے، بہت اچھا کرتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان کام کر رہے ہیں ویلفیئر وغیرہ کا، اچھا کر رہے ہیں، یہ آخرت کی بھلائی کے لیے ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور صدقہ جاریہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے گھر کی خدمت، اور اسی طرح علماء کی اس طرح کتابیں، ایسا صدقہ جاریہ ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو مریض ہیں ان کی یاد کرو، اور جو قیدی ہیں ان کی اپنے رہائی کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ تو یہ 5 کا اہتمام والا لفظ ہے، یعنی کہ یہ حق 5 بھی، اور آگے 7 کا بھی ذکر آتا ہے، مختلف احادیث میں مختلف فگر آ رہا ہے۔ تو یہ 5 کا لفظ ہے کہ رد السلام، مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دے۔ جب کوئی آپ کو کہے السلام علیکم تو آپ نے جواب دینا وعلیکم السلام۔ مریض کی یاد کرنا یہ بھی حق ہے، جنازے پہ جانا یہ بھی حق ہے، اور کوئی دعوت دے کھانے کی تو دعوت پہ جانا بھی حق ہے، اور چھینک کا جواب دینا، کوئی الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ اس کا جواب ہے، اور پھر وہ جو ہے جواب کیا دے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ٹھیک ہے، اللہ تجھے ہدایت دے اور تمہاری عقل کو سلامت رکھے، یہ اس کا معنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرماتے ہیں مسلمان پر 6 حق ہیں، پیچھے 5 کا ذکر کرتے ہیں، 6 حق ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرماتے ہیں جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو، ٹھیک ہے، جب وہ آپ کو بلائے دعوت کے لیے تو آپ جاؤ، جب وہ آپ سے نصیحت مانگے تو اس کو نصیحت کرو، جب وہ چھینکے اور حامد اللہ الحمدللہ کہے تو تم اس کی چھینک کا جواب دو، یرحمک اللہ، جب وہ مریض ہو بیمار ہو تم اس کی عیادت کو جاؤ، اور جب فوت ہو جائے تو اس کی جنازے پہ جاؤ، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ تو بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا کہ یہ ہم کام کریں، اور 7 چیزوں سے ہمیں آپ علیہ السلام نے منع کیا۔ وہ 7 چیزیں جن کا آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا وہ یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، جنازے پہ جانا،
اور جو چھینکتا ہے اس کا جواب دینا، ٹھیک ہے، سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب دینا، اور جو دعوت دیتا ہے اس کی دعوت پر جانا، اور کوئی قسم کھاتا ہے اس کی قسم کو پورا کرنا۔ کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم یعنی جائز قسم کو پورا کرنا، اگر وہ نہیں پورا کر سکتا کہ میں 10 آدمی آپ کے پاس لے آؤں گا خدا کی قسم، تو 7 آدمی ہو گئے، 8ویں آپ ہو جائیں گے، اس طرح اور بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کہ پیسوں کی قسم کھاتا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، تھوڑی ہیلپ کر لینا، مظلوم کی مدد کرنا، تو یہ کیا ہے؟ ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا، منع کیا ہے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اور ریشم کپڑے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، ٹھیک ہے، وہ ہلکا ریشم ہو موٹا ریشم ہو، اسی طرح جو کاٹھی ہوتی ہے اس پر ریشم رکھا جاتا تھا، اسے میسرا کہتے ہیں۔ جو کاٹھی سے مراد یہ کہ گھوڑے پر جو رکھی جاتی ہے نا کاٹھی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر گدا سے رکھا جاتا ہے، وہاں ریشم استعمال کرنا منع ہے۔ اور اسی طرح چاندی کے برتن استعمال کرنا منع ہے، ان میں پانی پینا کیا ہے؟ منع ہے۔ جو آدمی چاندی کے برتنوں میں پیے گا تو آپ پہلے سے فرماتے ہیں کہ آخرت میں پھر وہ نہیں پی سکے گا پانی، تو یہ حرام ہے چاندی سونے کے برتنوں میں پانی پینا، اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت صوبان کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان جب مسلمان کو بلائے دعوت کے لیے، نہیں، ان المسلم اذا عاد اخا المسلم، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ واپس لوٹے۔ اب یہ اس کی فضیلتیں آ رہی ہیں کہ مسلمان کی عیادت کرنے کا ثواب کیا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ جاتا ہے گویا کہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے یہ مسلمان جانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا، یا باری تعالیٰ، آپ کی عیادت میں کیسے کرتا ہے، وانت رب العالمین، تو عالمین کو پالنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس سے تو اپنے پاس مجھے پاتا، ٹھیک ہے، پاتا سے مراد میری رحمت کو پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے کھانا نہیں دیا مجھے۔ عرض کر، یا باری تعالیٰ، تجھے کھانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تم سے میرے بندے نے کھانا مانگا تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے پاتا، یعنی میری رحمت کو پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تیرے سے پانی مانگا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ عرض کرے گی، یا باری تعالیٰ، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ انت رب العالمین، تو عالمین کو پالنے والا ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے نے، میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا، فلاں بندے نے، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو لوجدت ذلک عندی، تو اس وقت تو مجھے پاتا۔ تو اب یہ دیکھیں، اللہ نے اپنے بندے سے کتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو نہیں پلایا، گویا کہ میں نے پانی مانگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اگر اس نے تم سے کھانا مانگا تھا، تو اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تم مجھے وہاں پاتا، یعنی میری رحمت کو وہاں پاتا۔ یہ فضیلتیں، برکتیں ہیں کہ جو مجبور آدمی کو ہم نہیں کھلائیں گے، نہیں پلائیں گے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، پانی نہیں پلایا، بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کیوں نہیں گئے، کھانا مانگا کیوں نہیں کھانا کھلایا؟ تو حتی المقدور جتنی کوشش ہے کسی کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ جو آپ علیہ السلام پر پہلی وہی نازل ہوئی ہے نا، غار حرا سے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، زملونی زملونی، آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ پریشان نہ ہو، آپ کو آپ کا رب اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں، آپ جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اس طرح دیگر جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے پاس اونٹنی نہیں ہے تو آپ مجھے اونٹنی دیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس کو کون اونٹنی دے گا؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیر کی بات کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی خیر کرنے والے کی طرح ہے، بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔
تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی، غمی میں شامل ہونا چاہیے، خوشی میں شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کی الگ ہے، لیکن کوئی بیمار ہو، کوئی فوتگی ہو جائے تو وہاں جانا انسان کا جو ہے مسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک اعرابی کے پاس آئے اس کی یاد کرنے کے لیے، وکان اذا دخل علی مریض یعود، جب آپ علیہ السلام کسی مریض کے پاس جاتے تھے تو اسے کہتے تھے لا باس، کوئی حرج نہیں، طہور، پاکی ہے انشاءاللہ، یہ بیماری جو ہے گناہوں سے پاکی کا سبب بنے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو بھی یہی کہا کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ پاکی کا سبب بنے گی۔ تو قال، اس عرابی نے کہا کلا بل ہم تو تفور علی شیخ کبیر، یہ تو ایسا بخار ہے جو شیخ بوڑھے آدمی پر چڑھ گیا ہے، اور یہ تو اس کو قبر تک پہنچائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتا نام، جہاں پہ ایسا ہی ہے، یعنی کہ اب وہ عربی تھا نا، اسے آداب کا اتنا نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میں نے خاموش ہو جانا ہے، حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہ پاکی کا سبب بنے گا، تو وہ کہنے گا نہیں یہ تو نہیں، بلکہ یہ تو ایسا ہے جو بوڑھے آدمی کو قبر تک لے جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا ہی ہے تو پھر جا قبر میں۔ تو پتہ چلا کہ بڑا کوئی بزرگ بات کرے تو بندے کو خاموش ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں، آپ علیہ السلام نے بحث نہیں کی اس سے کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، بس ایسی حالت میں اگنور کرنا بہت اچھا ہے۔ انگلش میں ایک لفظ ہے اگنور، مجھے بڑا پسند ہے، اگنور کریں بس، کوئی اگر آپ نے بات کر دی بس ٹھیک ہے، اگلا بحث کرتا ہے بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ میرے پاس کافی سارے گروپس ہیں تو سوال کرتے ہیں، میں ان کو جواب دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن جب بحث کرنے لگتے ہیں نا میں اگنور کر لیتا ہوں، بھائی آپ میں بحث کرتے کرتے میں کہاں تک پہنچ جاؤں گا، کس سے میں بحث کروں گا، تو اگنور کرنا بہت اچھا ہے۔ اور میرے خیال میں ڈاکٹر حضرات بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، مریض جو ہے نا وہ بہت برا بلا کہہ بھی رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے جی، تو ڈاکٹر دیوار میں سر باندھنے سے بہتر جی 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 تو کافی طرح اگنور کرنا پڑتا ہے۔ ہاں بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ انجینئر کے جواب دیتے ہوئے تو بہت ہی آپ کو صبر اگنور کرنا پڑتا ہوگا اس کو۔ جی تو یہ اگنور جو ہے نا لفظ بڑا اچھا ہے، تو آپ اگنور کریں، ہر کسی سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے اپنی بات پہنچا دی بس ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے اگنور کیا، بس ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کان رسول اللہ کا منا انسان، ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ سے پڑھتے اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما، یہ آپ علیہ السلام وظیفہ پڑھتے۔ اس کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے کہ اس بیماری کو دور کر دے لوگوں کے رب، ہاں شفا دے تو شافی ہے، تو یہ شفا دے سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس پر پڑھتے اور مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ جب کسی انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا، کوئی زخم ہوتا، پھنسی وغیرہ نکل آتی، تو آپ علیہ السلام قال نبی بسمی، اپنی انگلی سے فرماتے بسم اللہ، تربت اردنا بریقت بادنا لیشفا سکیمنا باذن ربنا، انگلی آپ علیہ السلام رکھتے اس کو گیلا کر کے اپنے لعاب سے تھوڑی سی مٹی لگا کے اس کی جگہ سے پھیرتے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے زمین کی مٹی اور ہمارے باز کی تھوک اس سے شفا دی جائے گی ہمارے مریضوں کو اللہ کے حکم سے، تو انگلی پھیر دے، ٹھیک ہے۔ تو مٹی میں بھی کیا ہے شفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو چیزیں آپ علیہ السلام کرتے تھے، مٹی پھیر کے تھوڑا سا اللہ کا نام لے کے، تو یہ جو ہے وہ الفاظ جب تک غیر شرعی نہیں اس طرح ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، کافی سارے جو دم درود کرنے والے ہیں نا اس طرح ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، اس حدیث سے بھی کہ آپ علیہ السلام جیسے اللہ کا نام لے کے پھر مٹی کے تربت اردنا، کہ ہمارے شہر ہماری زمین کی مٹی اور ہمارے بعض کا تھوک بھی یہ بھی شفا کا ذریعہ بن جائے، تو یہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، دم کرتے تھے، معوذات قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، پھونک مارتے تھے۔ تو یہ بھی آپ اپنے بچوں پر کر سکتے ہیں۔
اگلی حدیث میں آگے آئے گا کہ امام حسن حسین پر آپ علیہ السلام پھونک مارا کرتے تھے. عثمان بن عاص کہتے ہیں کہ انہیں شکایت تھی بیماری کی. وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ یجدہ فی جسدی، میں اپنے جسم میں نا تکلیف محسوس کرتا ہوں، پریشانی ہے. تو آپ نے فرمایا دا یدک علی الذی یعلم من جسدک، اپنا ہاتھ وہاں رکھ جہاں تجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہاں اپنا ہاتھ رکھ لے جہاں تجھے تکلیف ہو رہی ہے. وقل، اور کہہ بسم اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ پڑھا بسم اللہ پڑھ. وقل 7 مرات، اور 7 مرتبہ یہ کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ٹھیک ہے، یہ 7 مرتبہ اس کو پڑھ. قال کہتے ہیں فعلت، تو میں نے ایسے کیا، 3 مرتبہ وہ بسم اللہ پڑھی اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی. فاذهب اللہ ما کان بہ، اللہ میرے سے دکھ کو اللہ نے دور کر دیا. تو یہ مسلم کی روایت ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیں، اپنے بچوں کے لیے یا کسی بھائی کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ. ٹھیک ہے جی، تو خود بھی پیسا بن سکتا ہے، دم درود کر سکتا ہے. تو 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ اور 7 مرتبہ اس سے دعا کو پڑھ لے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اسی سے کہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ یہ دکھا کے کہتے ہیں کہ پھر داتا صاحب کی گھوڑی کیوں پڑھتے ہو آپ لوگ؟ ہاں، اس کا پچھلا دلیل ہے نا، یہ دلیل ہے. دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا، داتا صاحب کی گھوڑی، اللہ کے ولیوں کے نام، اس طرح یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں. جس طرح کوئی بھی ایک حکیم ہوتا ہے نا، کوئی چیز بنا لیتا ہے اپنی طرف سے، جب تک وہ غیر شرعی نہیں ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے. جیسے آپ علیہ السلام نے تربت اردنا بریکت اردنا یہ الفاظ استعمال کی ہیں، تو ہمارے زمین کی شفا ہے، ہمارے تھوک کی شفا ہے، انگلی رکھ کے شفا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی لفظ اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، وہ اس حکیم کو پتا ہوتا ہے کہ اس لفظ میں تاثیر ہے. اگر وہ اب مجھے ابھی تک یاد ہے، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب آئے، تو شاہ صاحب تھے، تو وہ کیل ٹھوک، اگر کسی کو بچھو نے کاٹ لیا ہے نا، بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو وہ اس کا نام لکھ کے اور وہ دیوار پہ اس کے اوپر کیل ٹھوکتے تھے، تو اس کا درد ختم ہو جاتا تھا. اب یہ ٹوٹکا ہے، اب کیل ٹھوکنے سے وہ درد ختم ہو رہا ہے. کہتا میں پھر اس شاہ صاحب کے پیچھے پڑ گیا. میں نے کہا شاہ جی مجھے نا آپ یہ طریقہ بتائیں. تو انہوں نے مجھے طریقہ سکھایا. اب جس کو بھی بچھو ڈستا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں، تو وہ گھر میں بیٹھا ہے، اس کو فرق ہو رہا ہے. تو یہ ٹوٹکے ہیں، جس طرح حکیموں کو ٹوٹکے ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ ڈاکٹرز حضرات کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لیتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. اسی طرح یہ بھی کیا ہے، یہ دم کرنا بھی اس طرح کے الفاظ ٹوٹکے نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں یہ اس حدیث کے نیچے مرکات میں یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اگر آپ کہیں ملک سے باہر جاتے ہیں، اپنے شہر کی مٹی لے کے جائیں. اس حدیث کی روشنی میں وہاں اگر بیمار ہوں تو تھوڑی مٹی پانی میں ڈال کے پی لیں. اب یہ ٹوٹکا ہے، اب حدیث سے نکالا ہے. نواز صاحب اگر آپ موقع دیے تو 1 منٹ 2 منٹ میں لے کے بات بتاتا ہوں، جیسے یہ ٹوٹکے کی بات ہے، جی اجازت ہے تو. جی 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 ہمارے میں جو ہے ابھی میری عمر تقریباً جو ہے 60 سال کی ہے نا ہونے آ رہی. تو میں بچپن سے ہے نا سنتا تھا، ہمارے میری والدہ اور میری نانی وغیرہ جو ہے نا، وہ کوئی چیز اگر گم گئی تو بعض وقت جیسے سوئی وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی، تو وہ جو ہے نا یا حبیبی سیدہ سلام کرتی ہوں 14 جو ہے نا میری یہ چیز دلا دو بولتے. تو یہ میں آزمایا، سب وقت آزمایا، تو 99 بار تو جو ہے نا میرے کو جو ہے نا اس سے فائدہ ہوا. ابھی بھی، آج بھی ایک آج بھی ہے نا یہ چیز ہے نا میں آزماتا ہوں. ایک وقت جو ہے لائک 90 سے پہلے کی بات ہے کہ اس آئی پاڈ جو ہے نا بہت قیمتی ہوتا تھا بچوں کا اسکول میں. تو وہ جی پکنک کو لے گئے تھے، وہ گم گیا تھا. گم گیا کیا، اچھا کوئی چھپا لیے کیونکہ وہ قیمتی چیز تھی. ٹھیک. تو وہ جو ہے ٹیچر بڑا پریشان ہو گئے کیونکہ ہے نا 60-70 بچے ہیں. تو وہ جو ہے میں پڑھ لیا بس میں، حالانکہ وہ میرے سے تعلق نہیں تھا کچھ بھی وہ، مگر میں جی بچی میری جاری تھی تو میں بچی کے ساتھ میں تھا. جی تو جی وہ جو ہے راستے میں جب واپس پہنچے تو ٹیچر سے پھر میں پوچھا کہ کیا وہ آئی پاڈ ہے نا مل گیا؟ تو بولے ہاں مل گیا، وہ جو ہے نا دے دیے. تو یہ جو ہے آزمائے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں. جی جی تو یا حبیبی سیدہ سلام کر دو. جب پھر جو ہے نا اس کے بعد بھی جو ہے نا 14 سلام بھیجتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر. چلے ماشاء اللہ، بہت خوب. تو یہ الفاظ کچھ ہوتے ہیں جو تاثیر رکھتے ہیں، تو اگر کسی پہ پڑھ کے دم کیا جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اعتراض کرنا ان کی نادانی ہے، یا ان کو نہیں پتا اس علم کے بارے میں. جس کو علم کے بارے میں نہیں پتا وہ پھر اس کا وہ کیا ہو جاتا ہے،
دشمن ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں نہیں. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دم کرنے سے منع کر دیا, مسلم میں حدیث ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم دم کرتے ہیں, فائدہ ہو جاتا ہے. فرمایا وہ لیا الفاظ, وہ الفاظ دکھائے گئے تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے کرو, کیونکہ اس میں غیر شرعی باتیں نہیں تھی. پہلے آپ نے ہر چیز منع کر دی کیونکہ شرکی الفاظ بولے جاتے تھے. تو اب ظاہر ہے وہ بھی اس طرح کے کچھ الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا نا, وہ پہلے بھی وہی استعمال کرتے تھے, تو وہ انہیں تو نہیں تھا اسلام کا پتہ, لیکن الفاظ تھے, ٹوٹکے تھے, تو تھے اس طرح چیزیں. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت امام حسن حسین کو یعنی کہ عبید اللہ کی پناہ ملاتے تھے, اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. اللہ تعالیٰ کی مکمل کلمات کی کہ شیطان سے محفوظ ہوں, اور جو زہریلے جانوروں سے محفوظ ہوں, اور کسی کو نظر نہ لگے. یہ چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالی من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے, یعنی اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو ہر آزمائش جو ہے وہ عذاب نہیں ہوتی, بلکہ کچھ آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو. آگے حدیث آئے گی جو آپ کے مطلب آپ سنیں گے تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ مصیبتیں جھیلتے رہے اور تکلیف میں زندگی گزاری, ان کو جو انعامات اکرامات ملیں گے, تو جو ناز و نام میں پلے ہیں تو وہ انعامات اکرامات کو دیکھ کے کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں بھی ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے ہمیں یہ نہ ملتا. تو کوئی بھی پریشانی ہو اس کو بس یہ کہ مانگنی نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت میں رکھے. تو یہ ایک دعا میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سکھائی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ 4 چیزیں مانگ لی اس نے دنیا آخرت مانگ لی. ٹھیک ہے, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی, 4 چیزیں. اور ایک میں ایک لفظ وحدنی کا بھی ہے کہ جس نے یہ مانگا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی, اللہ میری بخشش فرما, ورحمنی مجھ پر رحم فرما, وعافنی مجھے عافیت عطا فرما, ورزقنی مجھے رزق عطا فرما. یہ 4 چیزیں جس نے مانگ لی, اس نے دنیا بھی مانگ لی اور اس نے آخرت بھی مانگ لی. تو عافیت کیا ہے؟ دکھ تکلیفوں سے عافیت. ٹھیک ہے, ہاں اگر آ گئی ہے تو اس پر کیا ہے؟ صبر ہے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما یصیب المسلم, مصیبت جب بھی کسی مسلمان پر پہنچتی ہے, تھکاوٹ ہے, بیماری ہے, غم ہے, دکھ ہے, کوئی تکلیف ہے, یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے, الا کفر اللہ بہا من الخطایا, تو یہ اس کی خطاؤں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے, گناہ اس کو دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ان کا بہت بڑا علمی مقام ہے عبداللہ بن مسعود کا. خلفائے راشدین کے بعد یہ عالم ہے بڑے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد علمی مقام عبداللہ بن مسعود کا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا آپ کو بخار تھا, تو میں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے نا ہاتھ رکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت زیادہ شدید بخار ہے. تو آپ نے فرمایا جی ہاں, مجھے تمہارے 2 آدمی جتنا بخار ہے. تو میں نے کہا پھر اجر بھی دو؟ فرمایا ہاں اجر بھی دونا ہی ہوگا, یعنی جتنی. پھر آگے فرمایا من مصیبت یصیب اذن من مرد فما سوا, جب بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھوتا ہے. جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں اس طرح اس کے گناہ گرتے جاتے ہیں. جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اجر اس کا کیا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. میں ایک سن رہا تھا مدنی چینل پہ کچھ عرصہ پہلے, عمران اتاری صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے ایک ولیہ کا, کہ وہ جب گھر سے نکلی نا تو انہیں ساتھ میں چوکھٹ جو ہوتی ہے نا اس میں کوئی پاؤں لگا کسی چیز میں نا, تو اس کا ناخن جو ہے وہ
نکل گیا، اتنا سخت انہیں جو ہے نا وہ چوٹ لگی، ناخن نکل گیا تو وہ شی کر کے بیٹھ گئے، پھر مسکرانے لگی۔ تو ان سے ان کی شاگردہ نے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف ہوئی اور آپ پھر مسکرانے لگی ہیں؟ تو اس اللہ کی بندی نے فرمایا کہ تکلیف تو بڑی ہوئی، میرا جو ہے ناخن نکل گیا، لیکن جب میں نے فوراً سوچا نا کہ اتنی تکلیف ہے تو اس پر جتنا میں صبر کروں گی اتنا مجھے اجر ملے گا، تو پھر میں مسکرانے لگی۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی تربیت ہے، اور تربیت کہاں سے؟ تعلیم حاصل کرنے سے۔ انہوں نے پڑھا نبی علیہ السلام کے فرامین کو کہ جو کوئی بھی تکلیف پہنچے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہ کوئی بندہ گزر رہا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ میرا پاؤں ادھر ادھر لگ جائے گا، جو سمجھو کہ انجانے میں ایسا ہو گیا، لکھا تھا، اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا آپ علیہ السلام کے علاوہ جس کو زیادہ تکلیف ہوئی ہو، یعنی آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، خاص طور پر آخری موقع پر جب اس دنیا سے آپ علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تو بخار ہوئی، سخت تھا۔ تو فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ کسی کو میں نے تکلیف میں نہیں دیکھا۔ اور اس حدیث میں فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ علیہ السلام کی شدت موت کے بعد میں کسی کی شدت موت کو ناپسند نہیں کرتی، میں دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں اس سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام کو آخری وقت میں شدت ہوئی تھی، تو مجھے اتنی حیرانگی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کی مثال جو ہے وہ کھیتی کی طرح ہے، کچی کھیتی کی طرح جو ابھی پکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کبھی ہوا اس کو ادھر لے جاتی ہے، کبھی اس کو ادھر لے جاتی ہے، یعنی کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی دکھ آتا ہے۔ آگے آپ حدیث پڑھیں گے، اس میں یہ ہے کہ آدمی جب ہاتھ ڈالتا ہے جیب میں، یار میرا موبائل ادھر تھا، پتہ نہیں کدھر گیا، یا پیسے تھے کدھر گئے، یہ جو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایک 2-4 سیکنڈ کے لیے ہے، تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں کہ مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہا کہ میرے محبوب کی امتی کسی طرح جو ہے نا، یہ بھی حدیث آگے آئے گی کہ بس میرے محبوب کی امتی کسی طرح بس دنیا سے جب جائیں نا گناہوں سے پاک ہو کے جائیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح کھیتی ادھر ادھر ہوتی ہے نا، ایسے مومن پھر ہوتا رہتا ہے، تو یہاں تک اس کی موت آ جاتی ہے۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے صنوبر کا درخت ہے، وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے، وہ ہوائیں چلتی وہ سیدھے کھڑا رہتا ہے، جب ایک ہوا آتی ہے جا کے پھر گرتا ہے، اٹھتا نہیں، یعنی اس کو موت آتی ہے بس۔ تو مومن جو ہے اس کے لیے تکالیف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہے، یہ حدیثیں پڑھ کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ کوئی تکلیف کو آپ برا نہ جانیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اور آگے حدیث آئے گی کہ جب تکلیف آتی ہے تو مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ام صاحب کے پاس آئے تو وہ کانپ رہی تھی، بخار اتنا تب کانپ رہی تھی، تو قالت الحمہ لا بارک اللہ فیہا، اس نے کہا ایسا بخار ہے کہ اللہ اس کو غرق کرے، لا بارک فیہا کہ اس میں برکت نہ ہو، مطلب غرق کرے اس کو۔ قال فقال لا تسب الحمہ، حضور نے فرمایا بخار کو گالی مت دو، برا مت کہو، فإنها تذهب خطایا بنی آدم، یہ تو بنی آدم کی خطائیں دور کر دیتا ہے، کما یذهب القیر خبث الحدید، جس طرح بھٹی سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، بھٹی ہوتی ہے جو لوہار بیٹھتا ہے، سونا اس میں ڈالتا ہے، آگ جل رہی ہوتی ہے، جب اس کو سونے میں اس کو آگ کو جب لوہے کو، یا خبث الحدید لوہا، شاید میں نے سونا کہا ہو، بھٹی جس طرح لوہے کی میل کچیر کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح بخار آدمی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوہار جب بیٹھتا ہے تو آگ جلاتا ہے، پھر اس میں لوہا ڈالتا ہے تو لوہا کالا سا ہوتا ہے، پہلے پرانا سا ہوتا ہے، وہ بالکل نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بخار ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ آتا ہے، اذا مارد العبد او سافر، جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، جو عمل حالت قیام میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، کوئی آدمی بیمار ہو جائے، وہ 5 وقت بعد نماز پڑھتا، بیمار ہو گیا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر بیمار ہو گیا، وہ کلاس میں شریک ہونے سے کوئی وجہ بن گئی، یا ہمارے ڈاکٹر معین صاحب اکثر باہر جاتے رہتے ہیں تو کلاس میں شامل نہ ہو سکے کہ میں مسافر ہوں، تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، وہی جو قیام کی حالت میں اس کی روٹین تھی
کہ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، کسی کی امداد کرنا یا کلاس لینا یہ وغیرہ، تو سفر میں چلا گیا، اب سفر میں یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، آپ جو ہے وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے، یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی، تو اب کیا، اس کو ثواب وہی ملے گا۔ کتنی بڑی یہ جو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تعاون جو ہے نا، یہ مسلمان کے لیے شہادت کا باعث ہے، جو تعاون میں فوت ہو جائے وہ کیا ہے، شہید۔ اگلے حدیث میں 5 شہداء ہیں، اشہداء خمسۃ، آگے 7 کا بھی ذکر ہے کہ جو تعاون کی موت مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی موت مرے وہ بھی شہید ہے، جو آپریشن وغیرہ ہو جائے یا کوئی رسولی نکل آئے یا پیٹ کا کوئی اور مسئلہ بنے۔ شاہ صاحب ان کو توجہ سے سنیے گا، یہ آپ اپنے مریضوں کو ضرور بتائیے گا، ان کو حوصلہ دیجیے گا مزید قرآن و حدیث سے۔ اور جو غرق ہو کے یعنی ڈوب کے مرے تو وہ بھی کیا ہے، شہید ہے۔ جو کسی دیوار کے نیچے آ جائے وہ بھی شہید ہے، یا زلزلے میں لوگ جیسے اللہ کو پیارے جاتے ہیں وہ بھی شہید ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے وہ مرا وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح تقریباً کو 80 کے قریب قسمیں بنتی ہیں شہید کی، جہاد والے شہید کے علاوہ 80 کے قریب قسمیں بنتی ہیں جو کیا ہے، شہید ہے۔ میرا ایک شاگرد ہے، کل فوت ہوا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، وہ کام کر رہا تھا، چھوٹا یہ بھی نوجوان تھا بچہ ہی، تو اس کو وہ بٹن کام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو آنے لگا تو انہوں نے کہا جی آپ پمپ چلا لیں، پمپ کو چلانے لگا تو بٹن اس نے نیچے کیا تو تار ایک ننگی تھی، تو اس کا ہاتھ وہاں لگ گیا، وہ بس تار اس کو ہاتھ میں لگ گئی اور وہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔ اس نے جھٹکا دیا لیکن وہ تار موٹی تھی، وہ لگ گئی ہاتھ میں، ایسے ہی آ گئی، بس وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بڑا جنازہ ہوا اس کا، کل ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو غریب باپ کا بیٹا تھا، 5 بیٹے تھے، اس بڑا بیٹا جو کام کرنے والا تھا، تو سارے لوگ دکھی تھے۔ بس اب یہ اللہ کی مرضی ہے، بس صبر ہی کیا جا سکتا ہے، صبر کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں پھر میں نے حدیث یہ بھی بتائی تھی، آگے حدیث آئے گی، اس میں وہ نہیں، اس میں جلنے والا نہیں ہے، آگے حدیث آئے گی جو جل کے مرے نا وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ بھی جو بجلی میں آ کے جو یعنی بجلی سے کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، وہ سارا بجلی والا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو، جو ہے وہ، تو اس میں وہ بھی کیا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو وہ بھی جلنے والے میں شہید کے حکم میں آئے گا۔ ایک بھائی نے میسج کیا، کچھ لکھا ہے، کیا لکھا ہے بھائی آپ نے، دیکھنا پڑے گا، میسج کیا ہے اس بھائی نے، اچھا جی احتشام بھائی۔ حضرت میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو حادثاتی موت ہے، یا جب ابھی آپ نے بتایا کہ بجلی کے جھٹکے سے جو موت ہوئی، تو اس کی قبر پہ تختی پہ شہید وغیرہ لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ نہیں، یہ حکم ہی ہے، حقیقی شہید نہیں ہے، یہ حکمی شہید ہے، یعنی ثواب ملے گا اس کا، اور حقیقی شہید کا تو زیادہ ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سوال کیا آپ علیہ السلام سے تعاون کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب تھا، اللہ جس قوم پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا، تو اللہ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مومن اس تعاون میں چلے جائیں گے تو شہید ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی شہر میں تعاون ہو تو بڑا صبر کے ساتھ بیٹھے، ثواب کی نیت کر کے، ٹھیک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئی ہوگا اسے اجر، شہید کا اجر ملے گا۔ یہ دیکھیں اجر مثل اجر شہید، اس کو شہید کا کیا ملے گا، اجر ملے گا۔ تعاون میں ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی جسم پہ کافی تھوڑے پھوڑے نکلتے ہیں، الامان والحفیظ۔ آگے حدیث آئے گی جس شہر میں تعاون وہاں سے اپنے بھاگنا نہیں ہے، اور جہاں جو باہر والے ہیں وہ اس میں جائیں نہیں، یہ احتیاطی تدابیر بھی آپ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ التعاون رجزن، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھا، عذاب تھا، بنی اسرائیل میں اللہ نے اس کو بھیجا، ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے جو ہے وہ قومیں۔ فیا سمے تم بھی بیاردن، جب آپ سنو نا کسی زمین میں، کسی علاقے میں تعاون پھیل گیا ہے، فلا تک تم علیہ، تو وہاں مت جاؤ، احتیاطی تدابیر ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جس شہر میں تم اور وہیں تعاون پھیل گیا ہے، فلا تخرجوا فرارا منه، تو وہاں سے بھاگنا نہیں، نکلنا نہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہ کے آپ نے کیا کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں 2 محبوب چیزوں سے، روز پر صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے میں جنت لکھ لیتا ہوں۔
वो दो महबूब चीज़ें कौन सी हैं? आँखें। जब मैं किसी से आँखें ले लेता हूँ, यानी वो नाबीना हो जाता है, वो उस पर सब्र करता है, तो उसके एवज़ में उसे जन्नत अता फरमाता हूँ। ये पहली जो है ना हमारी फसल मुकम्मल हुई, जिसमें कि जो मरीज है, जो मर्ज है, उसमें उसको कितना सवाब मिलता है और कितना अजर मिलता है, जो बीमार आदमी होता है। अगली फसल है हमारी इसी की, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आप फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन यऊद मुस्लिमन, ठीक है, जो मुसलमान किसी मुसलमान की अयादत के लिए जाता है, सुबह को जाता है तो शाम तक 70 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और जो शाम को जाता है सुबह तक उसके लिए दुआ करते रहते हैं। वकाल खरीफ में फिर वो जन्नत में घूम रहा होता है। यानी सुबह को जब आप किसी की अयादत के लिए जाएंगे, शाम तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। और शाम को जब आप किसी मरीज की याद के लिए जाएंगे, तो सुबह तक आपके लिए दुआ कर रहे हैं 70,000 फरिश्ते। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि आप फिर क्या करें? आप गर्मियों में सुबह को याद करें, ताकि ज्यादा टाइम होता है ना, सुबह को यादत करेंगे तो शाम का टाइम ज्यादा हो जाता है। और सर्दियों में आप शाम को याद करें, क्योंकि फिर बड़ी रात होती है, ताकि आपके लिए दुआ ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये जो मुहद्दिसीन हैं जो इसके हदीस की शरह करते हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए फजीलत वाली है। 1550 नंबर बड़ा अच्छा फिगर है, 1550। तो इसको आपने याद रखना है कि जब आप किसी मुसलमान की अयाद करते हैं सुबह को, शाम तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहते हैं। शाम को करते हैं तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहते हैं। ठीक है। जो मुसलमान वुजू करके फिर भाई की अयाद के लिए जाता है, तो 70 साल की दूरी हो जाती है उसकी और जहन्नम की। ये भी इसकी हदीस के आपने फरमाते हैं, जो मुसलमान की जो है वो क्या करता है, अयाद करता है, फयक़ूल सबअ मर्रातिन, फिर 7 मरतबा ये पढ़ते हैं, अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ीक इल्ला शिफ़ा इल्ला अन यकून क़द हदर अजलुहु। तो ये उसके लिए पढ़े तो अल्लाह उसको शिफा देगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो हमें सिखाते थे, यानी कि बीमारी हो, कोई और तकलीफ हो, तो क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिल कबीर औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि कुल्लि अर्किन नुआर व मिन शर्रि हर्रिन नार। ये आप अलैहिस्सलाम दुआ सिखाया करते थे। मुख्तलिफ दुआएं हैं, आगे आ रही हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ भी वही हदीस आ रही है कि जब आदमी बीमार होता है तो फिर उसके लिए फरिश्ते वो हालत सेहत वाले अमाल क्या करते हैं, लिखते रहते हैं। अशहादत तो सबुन, शहादत 7 शहादत वाली चीजें जो मैंने पहले जिसका जिक्र किया। ठीक है। तो कत्ल के अलावा, फी सबीलिल्लाह जिहाद के अलावा जो शहीद होता है, उसके अलावा 7 और किस्में यहाँ। ताउन वाला शहीद है, जो गर्क हो गया यानी डूब के मरा, वो भी शहीद है। जातुल जुम बीमारी, ये एक शहीद है। पेट वाला शहीद है, पेट की बीमारी वाला शहीद है। और जो हरीक, साहिबुल हरीक, जल कर जो फौत हो भी शहीद है। ठीक है। जो बिजली के शार्ट लगते हैं वो जल जाता है, वो भी एक उस किस्म में है, वो भी शहीद है। और जो किसी दीवार के नीचे आ जाए वो भी शहीद है। और वो औरत जो बच्चा जनते हुए फौत हो जाए वो भी शहीद है। ठीक है जी। तो ये शहीद जी अहमद रजा भाई। मुफ्ती साहब, आपने शहादत की अक़साम बताई हैं, ये तो नागहानी आफात में भी इसमें आती हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो नागहानी आफात से पनाह मांगी है, मतलब अमवात से। इसमें क्या हिकमत हो सकती है? कौन सी हदीस है? दोबारा हदीस सुना है कोई? अल्लाह के रसूल ने नागहानी अमवात से पनाह मांगी है। हाँ। तो जब किसी को लिखी हुई है तो फिर उसको ये दर्जा है। जैसे अभी मैंने आपको हदीस सुनाई ना, आपने सलाह फरमाते हैं कि अल्लाह हमें आफियत अता फरमा, अल्लाह हमें आफियत अता फरमा, रहम फरमा, बख्शिश फरमा। अब आफियत ये कि बंदा बीमार ना हो। अब बीमार हो गया तो फिर क्या करेगा? सब्र करेगा।
دعا تو یہ کہ ہمیں عافیت میں رکھ، ہمیں صحت عطا فرما۔ اب جب بندہ بیمار ہو گیا، اب اس پر وہ صبر کرے گا تو اس کا اجر کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ناگہانی آفات اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن بندہ فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، شہادت کی موت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تعاون میں فوت ہو گیا، اللہ اس کو شفا دے، لیکن وہ فوت ہو گیا، وہ کیا ہے؟ شہادت کی۔ ٹھیک ہے جی، جی مفتی صاحب ٹھیک۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کس کو تکلیف پہنچی ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں کو۔ ٹھیک ہے، جو نبیوں کو تکلیف پہنچی، اس کے بعد جتنے بھی نبیوں کے قریب ہوئے، جس طرح دین میں جتنے آگے چلتے گئے، اتنا ہی ان کو کیا کرتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر وہ تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور اس دنیا سے ایسے جاتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے ارادہ فرماتا ہے کہ اس کی آخرت بہتر ہو تو دنیا میں اسے تکلیف دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِعَبْدِ الْخَيْرِ، جب خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے جو خطائیں ہیں اس کی سزا انہیں دنیا میں دیتا رہتا ہے، تکلیفیں، پریشانی، تھوڑا اسے وہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ فرماتا ہے کہ اس کو عذاب آخرت میں دینا ہے تو اس کو پھر کوئی نہیں، اس کو آخرت میں اس کا سارا صلہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان عظم الجزائے مع عظیم البلاء، جتنی تکلیف زیادہ ہوگی ثواب بھی اتنا کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو تکلیف پہنچے اور جو اس پر اللہ پر راضی ہو، اللہ کی رضا پہ راضی ہو، تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ ومن ساخط فلو سخط، جو اس تکلیف پر ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ عافیت مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، آسانی عطا فرمائے، تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہاں اگر پریشانی آ گئی تو پھر صبر ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، ایمان۔ ٹھیک ہے، لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ، جب مومن اور مومنہ عورت پر پریشانی آتی رہتی ہے، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی خطا نہیں ہوتی۔ یہ اس حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت خالد محمد بن خالد سلمی بیان کرتے ہیں اپنے والد سے دادا سے، جو میں نے یہ پہلے حدیث سنائی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک مقام لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ اس مقام پر پہنچے گا، لیکن اس کے عمل اس طرح نہیں ہوتے کہ اس مقام کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں، مال میں، اس کی اولاد میں پریشانیوں سے اسے مبتلا کرتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اس منزلت کو جا کے پہنچتا ہے۔ نے اللہ نے اس کے لیے ایک منزلت لکھی ہے کہ یہ بندہ اس مقام پر پہنچے گا، وہ عمل نہیں کرتا اتنے کہ اس مقام کو پہنچے، تو اللہ اسے مصیبت، پریشانی میں گھیر دیتا ہے، مال کی، بچوں کی، کوئی اور، تو اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ مومن کے ارد گرد تقریباً 99 پریشانیاں ہیں، تو مطلب یہ اس سے ارد گرد اس کے یہاں رہتی ہیں، اور اس کی جو بڑھاپے والی پریشانی وہ تو اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ آپ نے فرماتے ہیں قیامت کے دن جن کو عافیت ملی تو وہ جب دیکھیں گے نا اہل بلا کا ثواب، جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ان کو ثواب ملے گا، ان کو جب ثواب ان کا دیکھیں گے نا تو کہیں گے کاش کہ لو ان جلودہم، کاش کہ ان کے جلود یعنی ان کے کھالیں، ان کی قرزت فی دنیا بالمکاریز، کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں اور ان پر صبر کرتے، یعنی جو جن کو تکلیفیں ہیں تو ان کو اجر ملے گا، تو وہ دوسرے کہیں کاش کہ ہم بھی صبر کرتے تو ہمیں بھی کیا ملتا؟ اجر ملتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی مریض کے پاس جاؤ نا تو اچھی اچھی باتیں کرو، مطلب یہ کہو کہ بھئی فلاں بیمار ہو گیا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ ایسی بیماری ہے کہ بندہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کی آپ نے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ کی باتوں سے کوئی یعنی کہ لا یردو شیئن، یہ کسی چیز کو روکے گی نہیں، وَيُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ، ہاں اس سے دل خوش ہو جائے گا، مریض کا دل خوش ہوگا۔ اگر یہ آپ یہ کہنا کہ یار فلاں بندہ بھی مر گیا، اس کو بخار ہوا تھا وہ بندہ بھی مر گیا، اور مریض آدھا مر جائے گا بیچارہ، پریشان ہو جائے گا کہ یار مطلب اس کو بھی زکام ہوا تھا، پھر اس کے بعد سر درد ہوا، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اپنے وہ لائنیں جوڑے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ تو آپ نے وہاں بیٹھ کے زندگی کی باتیں کرنی، شفا کی باتیں کرنی، ایسی باتیں کرنی ہیں
مرنے रोने धोने की बात ही नहीं करनी, अगला बंदा वैसे परेशान है तो और क्या हो जाए, परेशान हो जाए। ठीक है, मन कतलु बतनु लम यज़फी कब्री, ठीक है, जो पेट की वजह से मारा गया, पेट में जख्म हुआ किसी वजह से, उससे अजाब कब्र नहीं होगा। ठीक है जी, ये तकलीफ उसने पेट की, जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है, मतलब सीने वो बाईपास बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। गुजरांवाला में एक था, एक बुजुर्ग थे, काफी मेरी उनसे जान पहचान थी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा जी दुआ करें, मेरा बाईपास है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद फिर आपसे बात होगी। 1-1.5 हफ्ता गुजर गया, यानी साल पहले की बात है, तो उसकी कॉल नहीं आई। फिर मैंने जब कॉल की तो उनके घर वालों ने उठाया कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया, बाईपास उसका हुआ लेकिन वो होश नहीं आया उसको, अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। तो ये हो जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था एक यहूदी लड़की। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी इस हदीस का जिक्र किया था। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक यहूदी लड़का था, आप अलैहिस्सलाम की खिदमत करता था। जब वो बीमार हो गया तो आप अलैहिस्सलाम उसकी अयादत के लिए गए, तो आप अलैहिस्सलाम उसके सिराने पर बैठे और फरमाया अस्लिम, मुसलमान हो जा। यहूदी लड़के को आप अलैहिस्सलाम फरमाया मुसलमान हो जा। फनज़रा इला अबीही व इंदहु, तो वो अपने बाप की तरफ देखने लगा जो उसके पास बैठा हुआ था। फ़काल, बाप ने कहा अते अबुल कासिम, अबुल कासिम की इताअत कर ले। नबी अलैहिस्सलाम की कुनियत है अबुल कासिम, कासिम आपके बेटा, तो अबुल कासिम की इताअत कर ले, यानी हुजूर कहते हैं मुसलमान हो जा, मुसलमान हो जा। फ़अस्लम, तो फिर वो मुसलमान हो गया। फ़खरज नबी, आप अलैहिस्सलाम बाहर आए, फरमा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, उस रब की तारीफ जिसने इसको आग से बचा लिया। तो मैंने वीडियो बनाई थी कि 10 यहूदी जो है ना वो मुसलमान हुए हैं, कि किसी ने ये कहा था कि 10 यहूदी मुसलमान नहीं हुए आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, उसमें फिर मैंने बताया था नंबरिंग कि ये बच्चा मुसलमान हुआ है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम मुसलमान हुए हैं, सफ़िया मुसलमान हुए, इस तरह 10 का मैंने बताया था। तो ये मुताला करने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि ये चीज़ें हैं, लोग झूठ बोलते हैं। तो ये बच्चा क्या हो गया, मुसलमान हो गया। ठीक है जी, उसकी नसीब में था। तो इस रिवायत में कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हज़रत अली आप अलैहिस्सलाम की जिसमें आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया तशरीफ़ ले गए, उस बीमारी से जब आप बाहर हज़रत अली निकले आपको देख के, तो लोगों ने पूछा नबी अलैहिस्सलाम कैसे हैं? उनका जी आप अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। तो ये हज़रत अली की रिवायत यहाँ मौजूद है। ठीक है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द हैं अता बिन अबी रबाह। तो अता बिन अबी रबाह कहते हैं कि मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि क्या मैं तुम्हें जन्नती औरत नहीं दिखाऊं? मैंने कहा क्यों नहीं जी, मैं जन्नती औरतों को देखना चाहूंगा, क्यों नहीं। फरमाया ये औरत है, वहां एक काली सी औरत, सूडानी जो काली होती है ना, वैसे काली औरत एक गुजर रही थी, तो फरमाया ये औरत, ये जन्नती औरत है। फरमाया वो इस तरह की आततिन नबी है, वो ये औरत नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, फ़कालत कहने लगी इन्नी असर व इन्नी, मुझे मिर्गी होती है और फिर कपड़े भी आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें। आप अलैहिस्सलाम को कह रही कि आप अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और मेरी बेपर्दगी भी हो जाती है, तो आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। आपने फरमाया इन शेति सबरती वाला किल जन्ना, अगर तू चाहे तो सबर कर ले, तेरे लिए जन्नत है। व इन शेति दाऊतल्लाह, अगर व इन शेति दाऊतुल्लाह, अगर तू चाहती तो मैं अल्लाह से दुआ कर लेता हूँ अय्यु आफी का, कि अल्लाह तुझे सेहत अता फरमाए। अब देखिए ना, वो मांगने आते हैं, अल्लाह के नबी दुआ मांगते हैं, वो काम हो रहा है, तो मांगे पूरी हो रही हैं। ठीक है जी, तो क्या वो जो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को ये इनामात दिए, क्या अब इनामात खत्म हो गए? नहीं, अब ये दर पे जाएगा तो उसे मिलेगा, वो इनामात तो नहीं खत्म हुए ना। तो आप फरमाया अगर तुम सब्र करो तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। अच्छा, फकालत, उसने कहा अस्बिरु मैं सब्र करूंगी, क्योंकि आप फरमाया अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, अगर तुम चाहती हो कि तुझे अल्लाह ठीक कर ले तो मैं अल्लाह से दुआ कर लेता हूँ, सब्र करने से तुम्हें जन्नत मिलेगी। उसने कहा मैं सब्र करती हूँ। हाँ, इतना है, अपने रब से दुआ कीजिए इतना कि जब ये हालत हो ना तो मैं बेपर्दा न हूँ। इन्नी अतकशफु फदुल्लाह, हाँ, बस आप अल्लाह से ये दुआ करें कि जब मैं बेपर्दा होती हूँ, ला तकशफ फदा लहा, ऐसी हालत में मैं बेपर्दा न हूँ,
فدعا لها، پھر آپ علیہ السلام نے ان کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ ان کو ان کے جو پردہ رہے ان کا۔ تو اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں، یہ جنتی عورت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تو صبر کر لے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو وہ گزر رہی تھی تو اپنے شاگرد سے کہا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہیں دکھاؤں؟ یہ جا رہی جنتی عورت، جنتی عورت ہے تو جنتی دروازہ نہیں ہو سکتا، جنتی دروازہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام گزرے ہوں، وہاں فرمایا کہ یہاں سے گزرنے والا جنتی ہے، اللہ کے نبی فرما سکتے ہیں، جنتی صحابہ ہیں کثیر تعداد میں ہیں، تو ٹھیک ہے نا۔ حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے پاس موت آئی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، مطلب فوت ہو گیا نا آپ علیہ السلام کے زمانے میں۔ آپ نے فرمانے لگے ہائی ان لہو مات ولم یبتل بمرد، یہ بندہ فوت ہو گیا بیمار نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ فقال رسول اللہ علیہ وسلم وہی ہے وما یدریک لو ان اللہ ابتلا بمرد، یعنی ایک آدمی نے کہا کہ بڑی اس کے لیے خوش نصیبی ہے کہ بندہ اچانک ہی فوت ہو گیا، بیمار نہیں ہوا۔ فرمایا ایسا نہیں، اگر یہ بیمار ہوتا تو بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی، تو یہ بھی ہے۔ اور آگے حدیث ہے اچانک موت بھی، یہ بھی رحمت ہے، دونوں طرف سے ہے، ٹھیک ہے کہ اگر یہ بیمار ہوتا تو اس کو موقع ملتا توبہ استغفار کا، یہ بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اچانک ہارٹ اٹیک سے بھی چلا گیا تو وہ بھی اس کے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ، جیسے ابھی میں نے اپنے ایک بچے کا آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ شداد میں اوس کہتے ہیں کہ دو آدمی داخل ہوئے ایک مریض پر، انہوں نے اس کی عیادت کی، ان کا جی آپ کیسے ہیں؟ ان کا جی اللہ کے کرم ہے۔ ان کا جی آپ خوش رہیے کہ یہ جو آپ کی بیماری ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، کیونکہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا کہ اذا انا ابتلائی تو عبدن، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو کسی بندے کو مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری حمد کرتا ہے مبتلا ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے اس پریشانی سے نکلتا ہے جیسے، یعنی کہ صاف ہو کے نکلتا ہے گناہوں سے جسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ مسلمان کو پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ آپ کو صحت رکھے، اللہ آپ کو خوشیاں دے۔ حضرت انس مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر ہی دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، آخرت میں اچھائیاں عطا فرما۔ تو دنیا بھی بہتر ہونی چاہیے ہماری، آخرت بھی بہتر ہونی چاہیے، یہ ہم نے دعا کرنی ہے۔ دنیا میں بھی ہم سکون سے جنت میں رہیں اور آخرت میں بھی جنت میں رہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پریشانی آ جائے تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، صبر اور شکر سے کام لینا ہے، یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری احادیث اس کا میں نے آپ کو جو ہے وہ خلاصہ عرض کر دیا، ابھی آگے مزید انشاءاللہ اس کو، ہاں یہ حدیث جو میں کل ایک ہمارے بھائی ہیں نواز صاحب، ان کو میں نے سینڈ کی تھی، جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو وہ نواز صاحب مجھے یاد آ گئے، یہ ہمارے جو کلاس میں نواز صاحب، محمد نواز صاحب، میرے والد صاحب کا بھی نام ہے محمد نواز، تو میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو پھر مجھے ان کی یاد آ گئی، کیونکہ مجھے ان کا پتا کہ یہ انڈیا سے ہیں اور انڈیا سے پھر شکاگو چلے گئے امریکہ، تو یہ حدیث پڑھتے ہوئے مجھے یاد آ گیا، وہ کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینے میں فوت ہو گیا، تو پیدا بھی مدینے میں ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، فرمایا کاش کہ بندہ جہاں پیدا ہوا ہے وہاں نہ مرتا، جہاں پیدا ہوا ہے نا کسی اور شہر میں مرتا، مطلب مکے میں پیدا ہوا ہے تو مدینے میں فوت ہوتا، مدینے میں پیدا ہوا ہے تو کسی اور جگہ فوت ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا۔ قالو صحابہ نے کہا والی مذاق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اس طرح بات فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان الرجل اذا مات بغیر مولدہ، آدمی جب فوت ہوتا ہے نا وہاں جہاں اس کی ولادت نہیں ہوتی ہے، کیس لہو من مولدہ الی منکتہ اسری فی الجنہ، جہاں سے پیدا ہوا تھا اور جہاں اس کی وفات ہوئی ہے ساری جگہ اس کے لیے جنتی ٹھکانہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ نواز صاحب ہر ایک کو اللہ نے مطلب جانا ہے تو ان کا کتنا مقام ہوگا، ایک بندہ یہاں سے مطلب ایک پاکستان سے ایک امریکہ چلا گیا ہے، تو نبی علیہ السلام کا فرمان تو یقینی سچا ہے نا کہ پاکستان سے یہاں سے فیصل آباد سے ایک بندہ امریکہ چلا گیا، اتنا بڑا فاصلہ ہے،
تو یہ ساری یہ اس کی جائیداد ہوگی جنت، یعنی اتنا اس کی قبر وسیع ہو جائے گی یہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی اب سفر کیا ہے، تو یہ باتیں ٹھیک ہے پڑھنے سے تسلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو مسلمان دور فوت ہو جاتے ہیں تو بس ان کے لیے بھی یہ برکت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی نواز صاحب، پہلے میرا ارادہ تھا انڈیا جا کے وہاں ہے نا تدفین ہونا، مگر ابھی جب آپ حدیث بھیجے تو پھر ہم لوگ یہ ہے نا یہی ہے نا دفن ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ ہاں جی یہی، جی بالکل بہتر یہی ہے، حدیث پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ سارا انڈیا سے وہاں تک آپ کے لیے جو ہے نا یہ جنت کا ٹھکانہ بن جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، تو پڑھنے سے کافی چیزیں اب یہ باب ہم نے سارا باب کس بات پہ پڑھا کہ بیمار کی عیادت کرنی ہے، اور جو عیادت کرتا ہے وہ جیسا کہ جنت میں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، صبح عیادت کرتا ہے شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو فلاں بندہ بیا جو اس نے تو ایسے پانی مانگا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے پاتا، میری رحمت کہاں پاتا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے کسی کی عیادت کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جب پریشانی آتی ہے اس پر صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہ دھو دیتا ہے۔ دوبار بخاری تھکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس سے اس کے کیا ہو جاتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ہم نے سنا، تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی۔ اگلا جو باب یہ کہ موت کی تمنا کرنا، یہ کیسا ہے، موت کی تمنا کرنا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تیسرا کیسے باب آ گیا، مسٹیک نہیں ہوگی ان سے، چلے دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہے نا اس کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ گار ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ طائب ہو۔ یہ زندگی بہت بڑی قیمتی ہے، لوگ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ بھئی مر گئے تم قبر میں کون سے تیر مارے وہاں جا کے تمہیں سکون ملے گا، وہ تو آگے اور سخت جگہ ہے، یہاں من نہ رہے گا، کوئی نہ کوئی اللہ توبہ کرے گا، کسی حساب سے معافی مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو مر گیا تو اس کے بعد قبر میں، ٹھیک ہے جی، اور کوئی پرسان حال نہیں، 2-4 دن لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد ہر چیز ختم۔ یہاں جتنا عرصہ رہیں گے کوئی نیکی کریں گے، کوئی توبہ کریں گے، تو فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، ایمان ہے ہمارے پاس، اس میں آگے جو ہے نا وہ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اجر بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 2 دوست تھے، ان میں سے ایک فوت ہو گیا، ایک اور روایت میں ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا، واپس آ گئے، تھوڑے عرصے کے بعد دوسرا دوست بھی فوت ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ دونوں دوست جا کے آپس میں ملے، حضور نے فرمایا کیسے ملے، وہ پہلے فوت ہو گیا ہے، اب یہ بعد میں فوت ہوا ہے، جتنا بعد میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں، ذکر کیا ہے، اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ تو آگے حدیث آئے گی کہ یہ وہ مومن کے لیے بہتری، اس مومن کے لیے جس کی عمر بھی زیادہ ہے، اس کے نیک اعمال بھی زیادہ ہیں، بھلائیاں بھی زیادہ ہیں، تو بڑی عمر ہوگی، بھلائیاں، نیک اعمال، اور جیسے بڑھاپا انسان کو آتا ہے، پھر تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بچے بھی شادیاں کر دی، بچیوں کی بھی شادیاں کر لی، اسے ٹائم ملتا ہے ذکر کا، توبہ کا، استغفار کرنے کا، ہے تو بہت ساری چیزیں وہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کھول کے خرچ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں، تو یہ مومن کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نہ لا یتمنی احدکم الموت ولا یدعو به من قبل ان یاتیہ، ٹھیک ہے، موت کی تمنا نہ کرے اور اس کے آنے سے پہلے اس کو نہ مانگے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب موت آ گئی اس کی ساری امیدیں ختم، ان کا اعمالہ، اس کی امیدیں ختم، لا یزید المؤمن عمر الا خیرا، مومن کی عمر جو ہے نا وہ خیری لاتی ہے، بھلائی لاتی ہے، جتنی آپ کی عمر ہوگی آپ کی بھلائیاں زیادہ ہوں گی، استغفار زیادہ ہوگا، تو موت نہ مانگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں بچے،
भाई मेरी यहाँ शादी करनी थी तो आपने शादी नहीं करी, अपने आप को मार दिया। हजारों लड़कियां हैं, एक ही लड़की है दुनिया में, तो अपनी अपनी जान को खत्म कर रहा है। ठीक है जी, मतलब कोई चीज नहीं मिली, मुझे ये चाहिए, मुझे फलां चाहिए। हाँ। अब फैसलाबाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक मतलब समझो कि बहुत अमीर आदमी था, ठीक है जी, तो पता नहीं किस वजह से अपने आप को मार दिया। पता नहीं कोई उसको कोई गाड़ी लेनी थी, वो नहीं मिल रही थी, कुछ और रहा था, ऐसे ही। भाई अपने आप को मारने से कोई चीज हो जाएगी हासिल? क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप से फरमाते जिस चीज से किसी ने खुद को मारा है तो फिर क़यामत तक अपने आप को उसी तरह मारता रहेगा। छुरा है, जो भी कुछ पहाड़ से ऊपर नीचे से गिराया है, तो बंदे लोग नाउमीद हो जाते। दुनिया बहुत बड़ी है, एक जगह दिल नहीं लगता, हिजरत कर लो, कहीं और तरफ चले जाओ, ठीक है ना। जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो दुनिया भी बहुत बड़ी है। एक आदमी के लिए दिन ये नहीं कि आपको एक शख्स नहीं मिला तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई। कई ऐसे मौके मिले होंगे आपको, यार ये बंदा बस इसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं है। आज कहेंगे यार बेवकूफ़ी थी वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, हम भी पता नहीं कहाँ आ गए। मुझे अभी तक याद है, हम जब मदरसे में पढ़ते थे, आपस में दोस्ती होगी, यानी पढ़ते भाई, ये भी हमारे, तो जब हमारी खत्म हुई क्लास तो मुझे अभी तक याद है, मैं गाड़ी पे वापस आ रहा था, यार हमारी काफी, तो हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे, ये भी हमारे दोस्त बन गए थे, इधर भी होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो ये चीजें वक्ती तौर पर जज्बाती होती हैं। जिंदगी सबसे जो आपकी कीमती है, अनमोल है, अनमोल है, इसके अलावा कोई आपको इतनी कीमती नहीं। तो आपने फरमाते किसी तकलीफ की वजह से मौत की तमन्ना ना करो। हाँ, अगर करनी भी हो ना मौत की दुआ, तो यूं कहो अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयात खैरन ली, या अल्लाह उस वक्त तक मुझे जिंदा रख जब मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और मुझे तवफ़नी, मुझे मौत अता फरमा उस वक्त जब मेरे लिए मरना मेरे लिए बेहतर हो। ये आप इतना कर लें, ठीक है। तो जिंदगी जो है वो अनमोल है, ये तो भलाई ही भलाई है। वादा बिन सामित कहते हैं कि आप से फरमाते हैं कि मन अहब्ब लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाह लिका, जो अल्लाह से मुलाकात से मोहब्बत करते अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा। जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करेगा, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को नापसंद करेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तो फरमाती हैं और अज़वाज की, हम तो मौत को तो नापसंद करते हैं, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि मौत आ जाए। फरमाया ये बात नहीं, बात ये है कि जब बंदे की मौत का वक्त आता है ना, फरिश्ते आते हैं, तो वो बंदा मौत को देख रहा होता है आखिरी सांसों को, तो मोमिन कहता है कि बस मुझे ले जाओ अल्लाह की बारगाह में। जो काफिर जब देखता है अपने अमाल को, सारी चीजें को, वो डरता है अज़ाब को, कहते नहीं नहीं ये नहीं आनी चाहिए। तो ये है कि मोमिन उस वक्त में अपने अमाल को देख के, चीजों को देख के खुश होता है कि हाँ मुझे लेके जाओ, और काफिर जो है वो डरता है, नफरत करता है मौत से। इससे मुराद ये चीज है, ठीक है जी। आप सलाम के सामने से एक जनाजा गुजरा, फरमाया मुस्तरीहुन मुस्तराहुन, ठीक है, ये आराम पाने वाला है या इससे लोग आराम पा चुके हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या इसका मकसद? फरमाया कि मोमिन बंदा जो है ना, वो दुनिया की तकलीफों से सुकून पाता है, जब फौत हो जाता है वो पाता है सुकून, और जो गुनहगार है उससे लोग सुकून पाते हैं। तो जो सुकून खुद पाता है मोमिन वो है मुस्तरी, जिससे लोग सुकून पाते हैं वो है मुस्तराह। तो फाजर जो आदमी है बदतमीज, उससे लोग आसान सुकून पाते हैं, तो वो हो जाता है मुस्तरा। तो ये मुस्तरी होगा या मुस्तरा होगा, या खुद अच्छा इंसान है तो ये लोगों की तकलीफों से चला गया, और अगर बुरा है तो लोग इसी तकलीफों से बच गए। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने मेरे कांधे पे हाथ रखकर फरमाया, कुन फी दुनिया कान का गरीबन और आबिरु सबीलिन, ऐसे दुनिया में रह जैसे कि तू मुसाफिर है या रास्ता तय करने वाला। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते थे, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो, जब सुबह करो शाम का इंतजार न करो, और अपने सेहत से मर्ज के लिए काम करो, और अपनी जिंदगी में अपनी मौत के लिए काम करो, तुम्हारे दर्जात बुलंद हो, ठीक है ना। आप सलाम अपने अयाम के आखिरी 3 दिनों से पहले फरमाया कि कोई भी आदमी भी जब मौत के वक्त अल्लाह से हुस्न ज़न ही रखे, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर हुस्न ज़न रखे कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, अल्लाह मेरे लिए दर्जात होंगे, खुशियाँ होंगी। अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत, अक्सर मौत, ये जो लज़्ज़ात को बेज़ायका करने वाली चीज़ मौत है, उसको याद रखा करो, मौत को याद रखा करो, मरने के याद रखा करो। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। अच्छा, एक मोमिन की निशानी है कि जब मौत उसको आए ना,
تو کیسے پتہ چلا کہ یہ کامیاب ہو گیا؟ تو آپ فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، جب مومن فوت ہوتا ہے نا تو اس کے پیشانی پہ پسینہ ہوگا، یہ اس کی مومن کی موت کی جو ہے نا نشانی ہے، لازمی نہیں ہے لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو کنفرم سمجھ لو کہ یہ بندہ جو ہے نا اللہ کو پیارا ہو کے گیا ہے، جس کی پیشانی پہ کیا ہے؟ پسینہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا آپ نے موت الفجات اخذ الصفی، اچانک کی موت جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، یہ افسوس دہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں اخذ الاسفل الکافری، یہ اچانک کی موت جو ہے کافر کے لیے افسوس کا مقام ہے، اور رحمت للمومن، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اچانک موت جو ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ بیمار ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، اچانک موت بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یہ بڑی اہم حدیث جو آپ سننے والے ہیں، حدیث تو ساری اہم ہے۔ حضرت حارثہ بن مدرب کہتے ہیں کہ میں حضرت خباب کے پاس آیا، ٹھیک ہے نا، اس نے کوئی داغ لگائے ہوئے تھے، 7 داغ لگائے تھے۔ ان کا جی کاش کہ اگر حضور سے میں نے نہ سنا ہوتا نا تو میں موت کی تمنا کرتا، اتنی تکلیف میں تھے۔ تو میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اپنے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے گھر میں دیکھو یہاں 40,000 روپے پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں حضور کے ساتھ تھا تو کوئی پیسہ نہیں تھا، 40,000 اب دیکھو پڑے ہوئے ہیں، اتنا پیسہ وافر مقدار میں ہو گیا ہے۔ پھر ان کو کفن جب ان کا لایا گیا نا تو وہ اس کو دیکھ کے آپ رونے لگے۔ فرمایا کہ دیکھو جی، حمزہ جب فوت ہوئے تھے انہیں کفن نہیں مل رہا تھا، حضرت امیر حمزہ، جب ان کو ہم کفن ڈالتے نا اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، سر کو ڈالتے تو پھر پاؤں ننگا، پاؤں کو چھپاتے سر ننگا ہو جاتا۔ پھر ہم نے پاؤں کی طرف جو ہے نا گھاس ڈال دی اور سر کو ان کو کر دیا، چھپا دیا۔ تو یہ حالت تھی۔ اب ہمارے گھر میں دیکھو کتنے ہیں جی، 40,000 پڑے ہوئے ہیں۔ آگے روایت میں آگے صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ان نیکیوں کا سبب صلہ ہمیں یہاں مل رہا ہے، وہ جو شہید ہو گئے انہوں نے تو صلہ پا لیا، اب ہمارے یہاں دنیا وافر مقدار میں ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی صلہ مل گیا۔ وہ اس چیز سے کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں سارا ملے۔ تو یہ ہے کہ موت کو کیا کرنا ہے؟ کی تمنا نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ موت مرنے کے بعد قبر و حشر میں کو منور کرنے والے اعمال کی کوشش کرنی ہے کہ ایسے اعمال ہوں جس سے ہماری آخرت بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ کیسی بھی تکلیفیں گزر جائیں گی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ باب ما یقال عند من حضر الموت، یہ آخری ہمارا باب انشاءاللہ، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جب کسی کے یہاں یعنی فوتگی ہو رہی ہو، بندہ کو مر رہا ہو، اس وقت کیا کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو بندہ فوت ہو نا اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ، پڑھو، وہاں لا الہ الا اللہ پڑھو گے اس کی زبان سے بھی نکلے گا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جب کسی کو موت کا وقت آئے نا تو اچھی بات کہو، وہاں بیٹھ کے نا اچھی بات کہو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو تم وہاں بات کرتے ہو نا فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو موت کے وقت کسی کے پاس جا کے دعائیں کرو، ٹھیک ہے، فضول باتیں نہ کرو، اس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو بھی مصیبت کسی کو پہنچتی ہے اور وہ جو اللہ کا حکم ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا خلف اللہ خیرا منہا، کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ کوئی بھی چیز گم ہو گئی، کوئی بھی چیز مطلب کوئی بھی ایسا ہوا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ اس میں ہمیں اجر عطا فرما اس مصیبت میں، اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں فلما مات ابو سلمہ، میرے شوہر ابو سلمہ جب فوت ہوئے، اور یہ مسلمانوں میں بہت بہترین مسلمان تھے، اور انہوں نے پہلے ہجرت کی تھی، پہلی مرتبہ حضور کی طرف، یعنی اوائل میں انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ ان کا نعم البدل کون ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ پڑھا کرو اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور بہتر نعم البدل عطا فرما، تو میں پڑھتی بھی تھی لیکن سوچتی تھی کہ
अबू सलमान से बेहतर कौन यानी मेरे लिए होगा, तो हुजूर से मेरा रिश्ता हो गया। अब वो सहाबी थे और नबी अलैहिस्सलाम से रिश्ता हो गया। तो ये दुआ बड़ी कीमती। कोई भी परेशानी आए तो अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, ये पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, कि अल्लाह इस मुसीबत में मुझे अदर अता फरमा और इसका नेमल बदल अता फरमा। ठीक है जी, जो चीज़ गुम हुई है या जो चीज़ गई है उससे बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरी फसल, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, ये भी बड़ी, जो आखिरी कलाम जिसका होगा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत में दाखिल होगा। तो वो कैसे होगा, जब इसकी आप इसकी रूटीन में ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र करते रहेंगे, अल्लाह का नाम लेते रहेंगे, तो आखिरी कलाम यही होगा। ठीक है। तो आयशा फरमाती कि आप अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन मज़ून को चूमा जब वो फौत हुए, और रो रहे थे आप अलैहिस्सलाम, आंखों में से आंसू आ रहे थे, यहाँ तक कि उस्मान बिन मज़ून के चेहरे पर आप अलैहिस्सलाम के आंसू आ गए। तो ये आप अलैहिस्सलाम के भाई थे, यानी रिजाई भाई थे उस्मान बिन मज़ून। और जो पीछे थे ना अबू सलमा, वो आप अलैहिस्सलाम के कज़न थे, वो भी रिजाई भाई थे आप अलैहिस्सलाम के और कज़न थे, फूफी की आप अलैहिस्सलाम की बेटी के बेटे थे, फूफी के बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, सॉरी अबू बकर आप अलैहिस्सलाम के पास आए, कब्बल नबी, आप अलैहिस्सलाम को चूमा। तो कोई फौत हो जाए तो उसको चूमना, ये भी सहाबा ने चूमा है, आप अलैहिस्सलाम ने खुद चूमा है। ठीक है जी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब ये 2-3 हदीसें हैं जिनका खुलासा मैं अर्ज कर देता हूँ, तवील हदीस हैं, उसका खुलासा मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। ठीक है जी। वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई आदमी फौत होता है तो फरिश्ते आ जाते हैं। जो मोमिन फौत हुआ है तो चमकते हुए यानी चेहरे फरिश्ते के, नूरानी फरिश्ते आ जाते हैं, उनके पास कपड़ा होता है, बेहतरीन कपड़े होते हैं, और बंदे के पास आके बैठ जाते हैं, जो मरने वाला होता है ना उसके करीब आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ए मोमिन बंदे, ठीक है, ए बेहतरीन रूह बाहर आ जा। ठीक है ना। तो वो ऐसे बाहर रूह आती जैसे मशकीज़े से पानी टपक पड़ता है। मशकीज़ा होता है ना, जैसे आप बोतल ही समझ लो, ठंडी बोतल आप फिर से बाहर निकालें, वहां से पानी ऐसे निकल आता है, पता नहीं चलता, ऐसे ही मशकीज़े जैसे पानी निकल आता है। तो उसको खुशबू में लपटे हुए कपड़े में फरिश्ते फौरन ही कर लेते हैं। इतनी खुशबू होती है, हर तरफ फैल जाती है, वो जो रूह निकलती है बंदे से, खुशबू, उस रूह को फिर वो कपड़े में रखते हैं, फिर उसको मिनटों में ऊपर लेके जाते हैं। जब पहले आसमान पे जाते हैं तो कहा जाता है कि दरवाज़ा खोलो। जब दरवाज़ा उसके लिए खुलता है तो पूछा जाता है कौन है, वो बताया जाता है कि फलां बंदा है, फलां का बेटा है। उसका जो बेहतरीन नाम होता है ना दुनिया में, वो बताया जाता है। तो उसको फिर आसमानों की तरफ खोल दिया जाता है, दरवाजे खुलते हैं। पहले आसमान की सैर रूह करती, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर जन्नत घूमती घूमती, वहां फिर मोमिनों का एक झुरमट बैठा होता है, जो दुनिया से चले गए ना मोमिन, उनको जाके मिलता है, उनसे दुआ सलाम करता है, वे कैसे हो। वो पूछते हैं फला बंदा कैसा है, तो वो बताता है इधर आया नहीं, वो कहते नहीं इधर तो नहीं आया, वो तो फिर काफिर होके मरा। यानी वो रूहें दुनिया में रहने वालों की भी खबर रखती हैं, तो वहां उनसे दुआ सलाम होती है, फिर घूमते रहते हैं। तो उस रूह का और जिस्म का आपस में एक ताल्लुक रहता है। फिर अल्लाह फरमाता है इसको, इस बंदे की रूह को फिर ले जाओ कब्र पे, इतनी देर तक, यानी एक सेकंडों में ये सारी सैर हो जाती है। इतनी देर तक फिर उससे आके फरिश्ते आके सवाल जवाब करते हैं, मुनकर नकीर आ जाते हैं सवाल करने। तो उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है, वो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है। वो पूछते हैं तेरा दीन कौन है, कहते हैं मेरा दीन इस्लाम है। पूछते हैं ये इस हस्ती के बारे में तू क्या करता था, वो कहते हैं ये मेरे आका मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहते तुम्हें कैसे पता चला, वो कहते मैंने कुरान पाक में पढ़ा। वो कहते तूने सच कहा, आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा। ठीक है, इसके लिए जन्नत का बिछोना, जन्नत का लिबास, हद नजर तक वसी इसकी कबर कर दे। ठीक है जी। तो वो बड़ा खुश होता है, वाह क्या मजे हो गए। हाँ, तो उसकी कब्र बढ़ा दी जाती है। फिर वहां एक बंदा आ जाता है, बहुत नूरानी शक्ल वाला आता है। उसे कहता भाई तुम्हें मुबारक हो, जो तेरे से वादा किया गया वो वादा तेरा पूरा हो गया। तो बंदा कहता है मन अंत, तू कौन है।
इतना बड़ा तेरा नूरानी चेहरा है, तू है कौन? तो वो कहता है अना अमल को साले, मैं तेरा नेक अमल हूँ, ठीक है, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो नेक अमल का उधर इसका साथ होता है। तो वो बंदा बड़ा खुश होता है, कहते यार अब बस अकिमसा, क़यामत बर्पा कर दे, या अल्लाह क़यामत बर्पा कर दे, मैं अपने घर वालों के पास जाऊं, मैं उन्हें इनाम बताऊं, दिखाऊं कि क्या मुझे अल्लाह ने दिया है। तो एक्साइटमेंट होती है, कि खुशी का एक होता है, ये मोमिन की कामयाबी का, ठीक है जी। तो ये मोमिन की रूह जब निकलती है तो इन मराहल से गुजरती है, आला इल्लीयीन में, फिर जन्नत में फिरती रहती है, सैर करती रहती है, ठीक है जी। अब जो काफिर है जब वो मरता है दुनिया से, ठीक है, बहुत सख्त काले चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, ठीक है जी। वो आके बैठते, कहते निकल बाहर, सख्ती से कहते निकल बाहर। तो उसको खबीस रूह, खबीस जिस्म में पड़ने वाली बाहर निकल, ऐसे निकालते जैसे मलमल का कपड़ा हो, कांटों पर पड़ा हो, उसको खींचेंगे तार तार हो जाएगा, हर जगह से फट जाएगा। ऐसे उसको निकाल के गंदी कपड़ों में डाल के तो ऊपर ले जाते हैं, दरवाजा खुलाते हैं पहले आसमान का, पूछा जाता है कौन है, कहते हैं ये फलां बंदा है, फलां है। कहता है ये तो शैतान आदमी है, ये तो खन्नास है, दफा करो इसको, वापस ले जाओ, दरवाजा नहीं खुलता उसका। वो मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कहते हैं भाई जब फरिश्तों को पता है कि इनको इसका दरवाजा नहीं खुलेगा, इसके लिए ये खबीस है, तो फिर फरिश्ते ले क्यों जाते हैं? कहते हैं इसलिए लेके जाते हैं ताकि इसको भी पता चले कि इसकी रुसवाई हो रही है। वहां जाके फिर इसको नीचे जमीन, पहली दूसरी तीसरी सातों जमीनों को नीचे, वो इल्लीयीन में होता है और ये नीचे होता है, सबसे सिज्जीन में होता है, नीचे होता है। तो फिर जब फौरन इसका जब मामला होता है, इससे सवाल जवाब होते हैं, कहता मुझे नहीं पता क्या होता है। तो फिर इसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, बू आती है, तकलीफ़ें होती हैं, और उसको ऐसे कब्र दबाती है कि दोनों पसें उसकी मिल जाती हैं, अलमान वल हफ़ीज़। तो अल्लाह ताला हमें आखिरी जो है ना जो हमारा अमल है या आखिरी मामला बेहतर फरमाए। कब्र जो है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब कब्रिस्तान जाते थे तो आंखों में से आंसू उनके आ जाते थे, कि पूछते थे कि भाई आप इधर आके बड़ा रोते। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये आखिरत की पहली सीढ़ी है, यहाँ से कामयाब हो गया आगे भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से नाकाम हो गया उसके लिए अगले दरवाजे मुश्किल है। तो मोमिन के लिए अल्लाह आसानी अता फरमाए, हम सब के लिए कब्र में हमारे जो सवालात में आसानी अता फरमाए, ठीक है जी। हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं हज़रत जाबिर के पास आया, और अच्छा इससे पिछली एक और रिवायत पढ़ लेते हैं, 2 रिवायतें रह गई, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद फिर आज का सबक हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब्दुर्रहमान बिन काब कहते हैं कि अपने वालिद से बात करते हैं कि काब वही साहबी जिनका जिक्र कुरान पाक में है ना, जिक्र तो नहीं, उनका वाकया है सूरह तौबा में, जिनसे जो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे, ठीक है जी। तो वो जब वफात का टाइम हुआ ना, उम्मे बिशर बिनत बरा वो उनके पास आई और कहने लगी अब्दुर्रहमान जब तुम मेरे बेटे से फलां से मिले, यानी मेरा बेटा, उनका बेटा फौत हो गया था बिशर, जब तो उनसे मिले ना तो मेरा उनको सलाम कहना। वो कहने लगा अल्लाह तेरी बख्शिश फरमाए माई साहिबा, हम वहाँ मशगूल होंगे सवालों जवाबात में, तो सलाम मैं कहाँ आपके बेटे का वहाँ पहुँचाऊंगा। तो मैं बिशर उन्होंने कहा कि तूने नबी अलैहि सलाम से माँ समय तो रसूलुल्लाह है कि तूने नहीं सुना नबी अलैहि सलाम से, या अमा समय तो रसूल, या मैंने सुना है हुजूर से। फरमाया इन अरवाहल मोमिनिन फी तैरिन खदरिन, ठीक है, जो मोमिनों की रूहें हैं वो सब्ज परिंदों के पेटों में होंगी, उनमें होंगी, और दरख्तों पर चढ़ी हुई होंगी, लटकी हुई होंगी। तो मैंने नहीं सुना, उनके हाँ जी मैंने ये सुना है। तो मतलब ये कि मेरा बेटा भी वहां मिलेगा, तो मैंने उसको सलाम कहना है। जैसे पिछले हदीस में पढ़ा कि अरवाह मिलते हैं आपस में, एक दूसरे को सलाम कहते हैं और पूछते हैं कि फला बंदा क्या कर रहा है, ठीक है ना, जो नेक है, तो जहाँ भी उन्हें आसानी हो जाती है। अगली रिवायत भी इसकी तायद करती है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन की जो रूह है ना परिंदों में होती हैं और जन्नत के दरख्तों में होती हैं, लेकिन उसका जिस्म के साथ भी एक क्या होता है, ताल्लुक होता है, वो लौटती हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आया, तो वो हालत मौत यानी वफात के आखिरी वक्त, मैंने कहा इकरा अला रसूलुल्लाह सलाम, हुजूर को मेरा सलाम कहना।
محمد بن قدر نے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی سے کہا میرا حضور کو سلام کہنا. تو ظاہر ہے قبر میں بھی نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو جہاں جب مومن کامیاب ہو جائیں گے تو آپ علیہ السلام سے دعا سلام ہوگی، تو عرض کریں گے یا رسول اللہ فلاں کا سلام قبول کیجئے، ٹھیک ہے نا. تو مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، عاشق کہتے ہیں نا کہ وہاں ہمارے لیے خوش نصیبی یہ ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے. تو حضرت بلال کی وفات کے وقت جب ان کی زوجہ پریشان ہوئی، ان کے ہائے افسوس، ان کے افسوس کیا کر رہی ہو، میں فوت ہوا تو میں محبوب سے جا کے ملوں گا، ٹھیک ہے. تو وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ بخاری مسلم میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے جانے سے پہلے حضرت فاطمہ سے کو بلایا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام الگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو حضرت فاطمہ تھوڑا سا پریشان ہو گئیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ مسکرائیں، خوش ہوئیں. تو جب چلی تو میں نے پوچھا کہ آپ پریشان ہوئی تھوڑا سا، پھر اس کے بعد آپ مسکرا رہی تھی، تو کیا بات ہوئی نبی علیہ السلام اور تمہارے درمیان؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے. وہ چلی گئی. جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میں دیکھو رشتے میں اس لحاظ سے تیری ماں ہوں، تو اس حساب سے تم مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہوئی تھی جب آپ علیہ السلام نے آپ کو بلایا. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ پیارے نبی، میرے بابا جان نے کہا تھا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہنے والا، چونکہ جو آثار ہیں وہ یہ کہ ہر سال جبرائیل ایک مرتبہ آتا ہے، اس مرتبہ 2 مرتبہ آیا ہے، تو میں اب اس دنیا میں نہیں رہنے والا. تو میں پریشان ہو گئی کہ میرے ابا جان جا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو آ کے مجھے ملے گی. تو میں بڑی خوش ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر میری وفات ہوگی اور میں حضور سے ملوں گی. اب ظاہر وہاں ملاقات ہوتی ہے نا، تبھی تو مطلب یہ کہ کیوں ملوں گی. تو میں پھر خوش ہوئی. تو یہ بات ہے کہ پہلے میں پریشان ہوئی، اس کے بعد میں کیا ہوئی، خوش ہوئی. ایک تو یہ کہ وہاں ملاقات ہوتی ہے. اور اس میں آگے روایت آئے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ سے سب سے پہلے کون سی آپ کی زوج ملے گی، آپ کی یعنی اس وقت ایٹ اے ٹائم 9 ازواج تھی آپ علیہ السلام کی، کہ کون سی زوجہ آپ سے ملے گی. اب ملاقات ہو رہی تبھی تو ملے گی. حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ ملے گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ہم آپس میں لکڑی لے کے نا ایک دوسرے کے ہاتھ پھر ناپنے لگے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں جو سب سے پہلے حضور سے ملے گی. تو بعد میں پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے سے مراد یہ کہ جو بار بار دیتی ہیں، جو صدقہ دیتی ہیں. تو زینب جو تھی وہ زیادہ صدقہ دیتی تھی، وہ پھر ہم سے پہلے حضور کو جا ملی. تو یہ ہے کہ وہاں ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی، دعا سلام ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کا دیدار ہوگا اور ہم محبت شوق سے کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کا دین پڑھا، ہم نے سیکھا، اور تیری حدیثیں یا رسول اللہ ہم نے پڑھی، اور یہ ہم فرمان سنتے تھے، پڑھتے تھے. ندر اللہ عبدن سمع مقالتی، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کا چہرہ تر و تازہ ہوگا جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھ کر آگے پہنچایا. تو یا رسول اللہ ہمارا چہرہ بھی تر و تازہ ہونا چاہیے، آپ کا دیدار بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہوں گی. والسلام. جی کوئی بات کرنا چاہے بھائی، کوئی فرمانا چاہے تو فرما سکتا ہے. جی احتشام بھائی کیا پڑھا، خلاصہ بیان کریں گے؟ شام بھائی آج ہم نے پہلے عیادت والا باب پڑھا جس میں کہ مریض کی عیادت کے لیے اور اس کے لیے کیا اجر ہے، اور مریض کے پاس جائیں تو اسے دلاسا دینا چاہیے، کیسی باتیں اس کے ساتھ کرنی چاہیے. جی اور
جیسی باتیں کی جاتی ہیں وہ تقدیر کو تو نہیں بدل سکتی، لیکن اس سے وقتی طور پہ انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھی کہ آگے موت کے بعد جو معاملات وغیرہ ہوں گے، مومن کے لیے کس طرح کے درجات ہوں گے اور کافر کے لیے کس طرح کے درجات ہوں گے، جی جی اور جب کوئی فوت ہو رہا ہو تو اسے کس طرح کی تلقین کرنی چاہیے جی جی کہ وہ کیا پڑھے، اور اس کے بعد جو فوتگی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے جو مردہ ہے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، کیونکہ فرشتے اس پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جی جی تو اس طرح کی تمام چیزیں، اور شہداء کی ہم نے پڑھی، اس کی اقسام، ان کا حکم۔ جی نواز صاحب، موت کی تمنا سے متعلق آپ خلاصہ بیان فرمائیں۔ موت کی تمنا کی اجازت نہیں دی ہے، جی کیونکہ جو ہے جب بندہ مومن ہے تو وہ اور نیکیاں کرتے رہتا، زیادہ اگر لمبی عمر ہو گئی اس کی تو، جی جی اور پھر وہ تمنا کرنا، یا اللہ جب تک ہم نیکی پر ہیں اور ہماری زندگی اچھی ہے، بھلائی ہے، تو ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہم اگر ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں تو جو ہے پھر ہم کو موت دے دے۔ جی جی اور آزمائش سے درجات کی بلندی ہوتی، بخار سے گناہوں کی جو ہے نا کمی ہوتی اس میں۔ جی جی مسلمان کے 7 حقوق ہیں: سلام کرنا، دعوت قبول کرنا، نصیحت کرنا، چھینک کا جواب دینا، عیادت کرنا، جنازے پر جانا، اور 7 چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کا حکم دیے اور 7 چیزوں سے منع کیے۔ منع کیے ہوئے چیزوں میں سونے کی انگوٹھی ہے، ریشم کا کپڑا، باریک کپڑا پہننا ہے، میسرہ جو گھوڑے کے اوپر زین کے اوپر جو کپڑا ڈالتے ہیں وہ، چاندی کے برتن میں پینے سے منع کیے، اور عیادت کی فضیلت کے بارے میں پڑھے ہم۔ جی جی ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہیں گے کہ میں بیمار تھا اور میرے کو نہیں پوچھے، تو بندہ بولے گا یا اللہ تو کیسا بیمار تھا، تو پھر فلاں آدمی جو بیمار تھا۔ جی جی اسی طریقے سے پانی کے بارے میں ہے، اور یہ حدیث مسلم میں 1528 نمبر اس میں ہے، مشکات مصابی میں۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ چلیں، بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ کل مزید جنازے سے متعلق، کفن دفن اور نماز جنازہ اور میت پر رونے سے متعلق اور قبرستان جانے کے متعلق یہ کل ٹاپک پڑھیں گے، تو اس سے کتاب الجنائز کل انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔